جی السلام علیکم۔ آج کے اس بھی میرے ویلاگ کا موضوع ہے، ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان کے عوام واقعی ٹیکس نہیں دیتے۔ میں نے ایک تو پچھلی جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہیں اس پروپیگنڈا کے جو ہے وہ موضوع پہ، اور آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آئے گی کہ یہ آخر کس پروپیگنڈے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں میری ایک دو نظمیں بھی ہیں۔ تو جب ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی 4 سال پہلے، تو ہمیں بھی بہت امید تھی کہ بہت چیزیں بہتری ہو جائیں گی، یا عوام کی ایک حکومت آ گئی ہے، یا تبدیلی آئے گی، یا جو ان کا نعرہ تھا۔ اور ظاہر ہے آپ نے بھی ایسے ہی سوچا ہوگا، اور ہوا اس توقع کے بالکل برعکس، کیونکہ اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے جمہوری تھا ہی نہیں۔ تو میں کسی دوسری پارٹی کی بھی حمایت نہیں کرتا، نہ ہی میں کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ سے توقعات تھیں، یا جو آپ نے عوام میں ایک تبدیلی کی ہائپ کریٹ کی تھی کہ تبدیلی آ گئی، سونامی آ گئی، دس اینڈ دیٹ، اس سے جو ہے لوگوں کو شدید دھچکا لگا جب انہوں نے آپ کا فال و فیل کا تضاد دیکھا، اور 4 سال میں جو عوام نے جن حالات کا مقابلہ کیا جس طرح، اور آپ ایک وہ پیٹ سٹیٹمنٹ کہتے رہے کہ جی گھبرانا نہیں ہے اور سکون بلا بلا۔ تو بہرحال وہ دور بھی وقت اچھا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو ایک اس کا پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ جی جب یہ شبر زیدی یا نئے انہوں نے فنانس منسٹر جو ہے وہ، یا چیئرمین ایف پی آر جو ٹرائی کیے، تو ایک یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑے زور شور سے کیا گیا کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ہم نے اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے کون لوگ تھے۔ ایون کچھ بیوروکریٹس کو میں نے دیکھا جو بیرون ملک کو مقیم ہیں، اور یہاں اچھی پریویلیج پوزیشن پہ ان کی پوسٹنگ ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستانی عوام کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ بات ہوئی، میں نے انہیں جواب دیا، کاؤنٹر کیا کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک پاکستانی جو ہے عام شہری ٹیکس نہیں دیتا۔ میں تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہم نے ماچس کی ڈبی جو ہے اس سے لے کر جو ہے ہوائی جہاز کے ٹکٹ تک ہر چیز پہ ٹیکس دیا ہے، اور دیکھا ہے کہ ماچس کی ڈبی بھی اگر 1 روپے کی سپوز ملتی ہے تو اس پہ 25 پیسے سیل ٹیکس جو لکھا ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو سیل ٹیکس والے تماشے کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں خود ہم نے اکنامکس بھی پڑھی ہے، پھر بینکنگ میں بھی رہے، تو سیلز ٹیکس جو ورڈ سے امپلائی ہوتا ہے، اف آئی ایم ناٹ کریکٹ، تو مجھے دوست احباب یا آپ لوگ جو ہے وہ کریکٹ کر سکتے ہیں، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن اس کا جو سجیشن ہے سیلز ٹیکس کا وہ یہی ہے کہ یہ اس چیز پر ٹیکس ہے جو کموڈٹی کوئی ٹریڈر بنا کے بیچ رہا ہے، اور اگر بیچنے والے پر ٹیکس ہے تو یہ عوام کیوں دے رہی ہے یا خریدار کیوں دے رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیں حکومت کا تو کنسرن ہے کہ اس کو ٹیکس ملنا چاہیے، کہیں سے بھی مل رہا ہے، اس کے خزانے میں پیسے آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن حکومت کو یہ بھی تعین کرنا چاہیے کہ اگر سیلز ٹیکس آپ نے تاجر پہ لگایا ہوا ہے، یا اف اے ٹریڈر از سپوز ٹو گیو دا سیلز ٹیکس، تو پھر وہ خریدار سے کی کمر پہ یہ بوجھ کیوں لادا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ٹیکسز کا ایک سسٹم ہے، 2 قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکسز اور ایک انڈائریکٹ ٹیکسز حکومت لیتی ہے، جس سے ظاہر حکومتیں اپنے معاملات چلاتی ہیں، ہر جگہ ٹیکس کا ایک سسٹم انفورس ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو جس کو ڈائریکٹ جو ہے براہ راست ٹیکس کہتے ہیں، انڈائریکٹ بالواسطہ ٹیکسز کہتے ہیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے جو پچھلا ٹینور تھا اس میں جو ہے وہ ٹورڈز دی اینڈ جو ہے انہوں نے بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ بھی جو ہے انہوں نے وہ ٹیکس امپوز کر دیا، یعنی آپ اپنے اکاؤنٹ سے ایک سرٹن اماؤنٹ شاید 50,000 سے زیادہ لیتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ اس کی بھی منطق سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک تو میں خود بینکر رہا ہوں، بینکس جو ہے وہ کیش نکلوانے پہ چارجز اپلائی کرتے تھے پہلے، میرے علم میں ہے، لیکن وہ بینک کے اپنے چارجز ہوتے تھے، گورنمنٹ ٹیکسز نہیں ہوتے تھے، اور وہ بھی اس پر ہوتے تھے، کرنسی ہینڈلنگ کے چارجز ہوتے تھے، اسپیشلی فارن کرنسیز کے اگر اکاؤنٹ تھے اس پہ ہوتے تھے۔
تو اپنی لوکل کرنسی کو اپنے پیسے نکلوانے پہ ٹیکس جو ہے وہ پہلی بار لگایا گیا. تو چلے خیر حکومت نے لگا دیا یا عوام پابند ہے ٹیکسز دینے کے، اور somehow وہ سسٹم بھی چلتا رہا. لیکن اس میں شدت جو ہے وہ اس وقت آئی جب پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کیا، اور انہوں نے ڈیفرنس جو ہے وہ چیئرمین ایف پی آر اور فنانس منسٹریا کے بعد دیگرے ٹرائی کیا، اور ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے، ملک ترقی کیسے کرے گا جب ٹیکس نہیں دیتے. تو ٹیکس میرے بھائی پاکستانی عوام جو ہے آج بھی ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں، گیس کا بل دیکھ لیں، اس پہ اس قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں جو کمپلسری ٹیکس جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. پھر پیٹرول ہے، اس پہ بھی ٹیکس دیا جاتا ہے، ہر بندہ دیتا ہے. اگر ایک رکشہ چلا رہا ہے بندہ، وہ بھی اپنی جیب سے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے جو سرکاری خزانے میں پیسے جا رہے ہیں. پھر موبائل فونز پہ جو ٹیکس ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا کارڈ لوڈ کر رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. ہر چیز پہ براہ راست یا بالواسطہ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں. اور یہ اس میں پروپیگنڈا جو ہے اس پہ ہائپ کریٹ کر دینا کہ ٹیکس نہیں دیتے، اور انصافیانز نے ایک جو ٹرینڈ چلایا، یا اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈز تھے جو اکثر بیوروکریٹ میں نے بتایا بیرون ملک بھی مقیم تھے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو ڈائیورٹ کرتے ہیں فار دیئر اون الٹیریئر بینیفٹس، اور اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹیکسز تو عوام کسی نہ کسی صورت میں کل بھی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں. تو اگر کمپیریزن پھر جو ہے الٹے سیدھے انہوں نے اس اسٹور میں بڑے کیا جی کہ وہ ترکی میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، مہنگائی دنیا میں آ گئی، فلاں امکان جو بھی ہے. تو خیر وہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہی ہے تو میرے بھائی ویسٹرن کنٹریز کو چھوڑ دیں، آپ کمپیریزن کریں اپنے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ، دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہے آپ کمپیریزن کریں کہ وہاں فوڈ کماڈیٹیز کی اس وقت کیا پرائسز ہیں، یا ان کی کرنسی کی کیا پوزیشن ہے، کتنی سٹیبل ہے کتنی نہیں ہے. اور جو ہے وہ اس میں ان کے ہاں وہاں ایک بڑی چیز جو ہے ان کے ہاں نئی برانڈ نیو کارز جو ہیں وہ کس قیمت پہ مل رہی ہیں، آپ کے ہاں کس قیمت پہ مل رہی ہیں. مجھے یاد ہے میں نے جب 2004-05 میں پہلی جو ہے سوزوکی میران لیز پہ لی تھی، تو اس وقت بھی مجھے حیرت ہوئی کہ مینوفیکچرر جو پرائس ہے وہ اس کمپوننٹ کے ساتھ حکومتی ٹیکس اس پہ بے تاش ہے. تو حکومتوں کا کام صرف اندھادھند ٹیکس لینا ہی نہیں ہوتا، ان کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ کسٹمر کو کنوینئنس بھی دیں، یا ایک عام شہری کو جو ہے وہ کمفرٹ بھی پرووائڈ کریں، یا اس کو جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن جو ہے ایک بنیادی ضرورت ہے. اس وقت یہ لگژریز میں نہیں آتی یہ چیز. ٹھیک ہے سگریٹ پہ آپ ٹیکسز لیتے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لگژری ہے یا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس پہ زیادہ ہر بجٹ میں ٹیکس انکریز کر دیتے ہیں. لیکن گاڑی کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے جو اس پہ اس قدر بے تحاشا ٹیکس وہ دیا جاتا ہے. پھر اس میں جو ہے وہ آپ کے گاڑیوں کا بھی ایک الگ مافیا ہے، پھر پراپرٹی مافیا ہے، قدم قدم پہ ڈیفرنٹ مافیاز بھی ہیں. تو عوام ان سب کو بھی بھگتتی ہے، اور اس کے بعد ٹیکسز بھی وہ ہر چیز پہ دے رہی ہے، کمپلسری ٹیکس جو دیتی ہے. مہنگائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مہنگائی یہیں سے ہوتی ہے جب آپ پیٹرول پرائسز انکریز کر دیتے ہیں، کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں کرنسی کو اس قدر جو ہے بری طریقے سے ڈی ویلیو کیا گیا کہ جو چیز جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپیز کا جو کنورژن تھا وہ 100 سم تھنگ سے جو ہے وہ تقریب 250-270 کے قریب چلا گیا. اب 300 بھی شاید اس نے کراس کیا یا نہیں، واٹ ایور. بہرحال اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پہ آتا ہے اور ان کی زندگیاں جیرن ہو جاتی ہے. پھر پیٹرول پرائسز بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ آئٹم جن کا کہیں نہ کہیں جو ہے کسی امپورٹ سے تعلق ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کوکنگ آئل کی قیمتیں بڑھ گئی، میڈیسنس کی پرائسز انکریز ہو گئیں. تو حکومت تو بغیر سوچے سمجھے بڑی جو ہے وہ بے رحمی سے یہ ٹیکسز جو ہے وہ یا کرنسی بھی ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ پیٹرول پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں. پھر اس کا لاجک دیا جاتا ہے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے.
پھر اکثر اوقات دنیا میں اگر پیٹرول پرائسز نیچے بھی آ جائیں تو آپ پیٹرول پرائسز میں کمی اتنی نہیں کرتے جتنی دنیا میں ہو رہی ہے. تو اگر وہ پیٹرول پرائسز آپ کی لنک سے ہیں اس کے ساتھ ورلڈ کے ساتھ گلوبل جو ہے ایک سلسلہ ہے, تو آپ اس کو پر بیرل پرائس میں جو کمی ہوتی ہے جس وقت مارکیٹ نیچے آتی ہے اس کا بینیفٹ بھی عوام کو پاس آن ہونا چاہیے. تو خیر بہرحال یہ ایک بات وہی اپنے موضوع سے پھر بندہ ہٹ جاتا ہے. تو میں وہی انصافین کے دور میں پروپیگنڈے کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی حکومت میں اس وقت ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے, تو اسی لیے ہمارے یہاں مسئلے مسائل ہیں. تو ٹیکسز میرے بھائی ڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں پاکستانی عوام جو ہے وہ 600 قسم کے, انڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں, اور پاکستانی عوام کیا کر سکتے ہیں. تو خیر جو نہیں دے رہا, جو صحیح ڈیفالٹر ہے, آپ ضرور پکڑیں ان کو, آئیڈینٹیفائی کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیفالٹرز کو چھوڑ دیں, لیکن ایک عام آدمی کی زندگی میں سہولت دیں بجائے اس کے کہ حکومت اس کو آئے روز اتنے جو ہے اس کے ٹیکسز یا وہ پرابلم اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایڈ کرتی جائے. اور ایک آج کل ایک عام جو ہے گھر کا جو بل بھی بجلی کا 20,000 15-20,000 آ رہا ہے یا 10,000 سے اوپر آ رہا ہے, جو ایک عام جو ہے بلب یا پنکھا چلا رہے ہیں لوگ, وہ کوئی بہت زیادہ اے سی چلانے والے گھر بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی جو اب زیادتی ہے, حکومت کو جو ہے وہ انرجی کے چیپر سورسز کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے اور اس پہ پر یونٹ کاسٹ کو نیچے لانا چاہیے. پھر یہ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی دور میں بھی کیا گیا, اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ یہ جو بجلی کا جو ہے بحران ختم کیا گیا, اس میں یہ بڑے بڑے جو ہے وہ اس میں ایسے سیٹ اپس لگائے گئے جن کے فیول کاسٹ اور یہ ڈالر میں ان سے ایگریمنٹ کیے گئے, اور یہ اپنے ہی لوگ ہیں ملک کے, اور اگر وہ ان سے آپ بجلی پرچیز نہیں بھی کرتے پھر بھی وہ حکومت پابند ہے کہ ان کو ڈالر میں ہر سال ادائیگی کرے گی. تو یہ بھی ملک کے خزانے پہ ایک بڑا بلا شبہ ایک بڑا بوجھ ہے. لیکن وہ یہ سوائے لپ سروس کے کچھ بھی نہیں ہوا. اگر پی ٹی آئی نے پچھلی حکومت نے کچھ کیا اس سلسلے میں, یا جو سرکولر ڈیٹ کے ایشو تھے, تو وہ کچھ کو یہ زبانی جمع خرچ تھا سارا. شاید وہ لوگ اتنے جو ہے وہ انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے یہ بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں آپ بات تو کر دیتے ہیں لیکن ان کا نام بھی نہیں لیتے, نہ ہی ان کی نشاندہی ہوتی ہے, اور اس پہ ان کا سارا بھی جو وہ سلسلہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میرے بھائی عوام کی بھی ایک حد ہے, عوام پہ آپ کتنا جو ہے وہ آپ اس کو سکویز کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ مہنگائی ٹھیک ہے ایک فنومینا. پھر یہاں بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی دور نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک انصافینس کا جو ہے وہ ایک بڑا پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ جب ان سے بات کی جاتی تھی کہ یا لوگ کی قوت خرید نہیں ہے تو وہ فوراً جو ہے جھٹ یہ بات کر دیتے تھے, اور یہ بڑے جو ہے جاہلانہ قسم کا آرگومنٹ مجھے لگتا تھا. شاید وہ اس کو صحیح سمجھتے ہوں. وہ کہتے تھے کہ جی ابھی جائیں آپ وہ KFC چلے جائیں, میک ڈونلڈ چلے جائیں, یا کسی بھی بڑی چین پہ چلے جائیں, تو وہاں گاڑیوں کی بڑی قطاریں ہیں اور آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے. اس کا مطلب اور میرے بھائی 22 کروڑ عوام اس وقت شاید گنتی ہوتی تھی, اب شاید وہ 25 کہتے ہیں نئے سینسس کے بعد. تو میرے بھائی اس 22 یا 25 کروڑ میں سے کتنے % لوگ ہیں جو میک ڈونلڈ KFC یا بڑی چینز پہ جانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ شاید اس سب میں 5-10% بھی نہ ہو. تو آپ کو میجورٹی کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ 5-10% پہ جو ہے آپ جنرلائز کر لیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. تو پھر میں نے اب اس مہنگائی میں ایک عام جو کنزیومر ہے یا ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے, میں نے کل اپنی ویڈیوز میں بھی گزارشات کی تھیں, آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک تو جو ہے چلیں وہ پرائس ہائکس ہیں, چیزوں کی قیمتیں پیٹرول یا باقی چیزوں سے اس میں اضافہ ہوا کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے, لیکن ایک چیز مارکیٹ میں اگر 300 کی جو ہے وہ از سپوز ٹو بی سولڈ یا گورنمنٹ پرائس لسٹ میں اتنی ہے, اور وہ ایک دکاندار یا کوئی بڑا سٹور ایون بڑے چینز جو ہیں وہ آپ کو وہی چیز 600-700 میں فروخت کر رہا ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ یہ حکومت کا اس میں اول دخل, پھر آپ حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے. اس حد تک ضرور ہے حکومت کی جو ہے اس میں وہ غفلت کہ وہ ان پرائسز کو اپنے افورڈ انفورس نہیں کر رہی,
اور اس کی جو مشینری ہے وہ جو ہے وہ اس کی وہ مفلوج ہے، یا وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، یا ان کی کوئی باز پرس نہیں ہے. جو ٹریڈر 300 کی چیز 400-500-600 میں بیچ رہا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یعنی وہی کماڈیٹی آپ کو کسی جگہ سے جو ہے وہ ایک جگہ 300 کی ملتی ہے، اور ایک بندہ اس کو 400 کی بیچ رہا ہے، ایک 500 کی، ایک 600 کی، ایک 700 کی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، حکومت سے بھی گزارش ہے کہ آپ پرائس جو ہے وہ میکینزم کو انفورس کریں اور اپنی مشینری کو ایکٹیویٹ کریں، جن بیوروکریٹس کا یا جن سول سرونٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائس لسٹ کو انفورس کریں. یہاں سرکاری پرائس لسٹ اول تو کسی نے لگائی نہیں ہوتی، لگائی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دکاندار سے کوئی جو ہے وہ پوچھیں کہ سرکاری ریٹ، وہ کہتا ہے جی وہ گھٹیا کوالٹی کے ریٹس ہیں، میں آپ کو جو ہے اعلیٰ کوالٹی دے رہا ہوں، اس کا ریٹ جو ہے ڈبل ہوگا یا اتنا ہوگا، اور آپ اس بات کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی آپ سے گزارش یہی ہے، میرے جتنے بہن بھائی پاکستانی ہیں، مہنگائی تو اپنی جگہ ہے، اب کیا کریں، سمہاؤ ہم نے اس کو جو ہے وہ اس سے گزرنا ہے. اور حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اس کی جو آبجار سیاست کو چھوڑ کے کچھ عوام کے بھی جو ہے وہ مسائل کی طرف توجہ دے دیں. تو بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ میں کہتا ہوں ایک شاپنگ سینس ایک چیز ہوتی ہے، ویلیو فار منی، جو میں پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اگر ایک چیز ایک دکاندار آپ کو 700 کی دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے بیک آف یور مائنڈ اسٹرائک کرتی ہے چیز کہ یہ مہنگی دے رہا ہے. اور یہی چیز آپ کو ایک پرائس سینس ہوتا ہے ہر بندے کو کہ وہ یہ چیز میکسیمم بھی ہو تو شاید 500 کی ہو. تو میرے بھائی آپ ان سے مت لیں. آپ جب وہی چیز اس سے 300 والی، 400 والی، 700 والی جو دے رہا ہے وہ اس کو خرید لیتے ہیں، تو آپ ایک تو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک فائنینشیل لاس کیا، دوسرا آپ نے ان لوگوں کی حق تلفی کی جو کہ وہ چیز 700 میں نہیں لے سکتے اور جن کو 300 کی ملنی چاہیے تھی، یا جو بھی اس کی پرائس ایکچول ہے. اور جو اس میں تیسری بات یہ کہ آپ نے اس ٹریڈر کو یا اس شاپ کیپر کو یا اس سیل آؤٹ لیٹ کو انکریج کیا کہ وہ بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے اپنی چیزیں مہنگی بیچتا رہے. تو جو یہ میرا مقصد کسی ایک پارٹی کو یا کسی جو ہے وہ کسی خاص جو ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی یا کسی کو جو ہے ٹارگٹ کرنا یا ان پہ جو ہے تنقید کرنا یا کوئی ایسا ہرگز نہیں ہے. مطلب ایک قسم کا میں صرف نشاندہی کرتا ہوں جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں. پروپیگنڈا کہیں بھی ہے اور وہ آپ کے خلاف ہے اور وہ ماسس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو میری گزارش ہے اس کا جواب دیا کریں، اس کو کاؤنٹر کریں. تو جس قدر بے رحمی سے یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا اس قدر آپ کی روزمرہ زندگی میں یہ مشکلات زیادہ ہوتی جائیں گی. اور اگر آپ ہر قسم کے ٹیکسز دے رہے ہیں تو پھر کوئی کیسے جو ہے وہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یار آپ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے؟ ٹیکس دے رہے ہیں. پھر یہ اوورسیز والوں کا پروپیگنڈا تھا، یہ وہی اوورسیز والے میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں دیکھا کہ وہ کوئی ایک صاحب دوسرے کہہ رہے تھے اوورسیز کوئی صاحب تھے، تو ایسی کوئی جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ $100-200 باہر سے اپنی فیملیز کو بیچ کے احسان جتا رہے ہیں، اور یہاں لوگوں کی مشکل زندگیاں کس عذاب میں گزر رہی ہیں، اور یہاں آپ سمجھتے ہیں آپ نے پورا پاکستان $200 مہینے کے بیچ کے خرید لیا. تو وہ شاید میں نے تھوڑا کمنٹس ان دونوں کے پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صاحب جو پاکستان میں ہیں یہ درست بات کر رہے ہیں کہ ہم خود باہر بیرون ملک رہے ہیں، اور وہاں آپ جاپان کی مثال لے لیں، میری وہاں پوسٹنگ رہی 3 سال، تو وہاں آپ ATM سے جو ہے وہ 5 لاکھ ین تک نکلوا سکتے ہیں، اور اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے پہ کوئی ٹیکس نہیں. ٹیکسز کا ہے سسٹم ان کا، لیکن وہ اینول سسٹم ہوگا ایک ریٹرن کا جیسے یہاں ہے، لیکن آپ اپنا رقم 50,000 سے نکالنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اس میں یہاں بہرحال ہے وہ. پھر اوورسیز سب وہاں اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ ہر قسم کے جو ہے رولز کے پابند ہیں. وہاں جو شہری ہیں ڈوئل نیشنلٹی ہے، اور وہاں وہ ہر قسم کے ٹیکسز بھی دے رہے ہیں، ہر قسم کی چیزیں ان کو پتہ بھی ہیں، لیکن
ایک ان کے انسٹنکٹیو ایک چیز ہے کہ وہ پاکستان کا ان کو اگر غم یا درد ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی خدا رہا پاکستانیوں کے ایسے مشورے مت دیں، وہ اسپیشلی جو اوورسیز بیوروکریٹس بھی ہیں ہمارے، جس سے ہم پاکستانی عوام کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اور وہ پاکستانی عوام پہلے ہی مہنگائی بے تحاشا جو ہے وہ بے رحم قسم کی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اوپر سے آپ وہ نئے جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمز اگر کھڑے کر دیں گے اور تو وہ شاید ان کی زندگی میں مشکلات میں مزید اضافہ ہو۔ پھر آپ یہ بھی خیال کر لیا کریں جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں، جن ملکوں میں آپ نے مائگریشن لی ہے یا جہاں آپ روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، آپ کو کم عرصہ زیادہ ہوا ہے یا بہت سالوں سے آپ مقیم ہیں، آپ کے اللہ نے کرم کیا، آپ کے معاشی حالات بہتر ہیں، لیکن ساری کی ساری فیملی تو وہاں شفٹ نہیں ہوتی۔ آبویسلی آپ کے بھی کچھ عزیز، آپ کے بڑے پیارے جو ہے وہ یہاں پاکستان میں موجود ہوں گے، جنہیں آپ کو جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے ان کی گزارے کے لیے آپ کو کچھ پیسے یا خرچہ بھیجنا پڑتا ہوگا۔ تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب آپ ایک غلط جو ہے ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستانیز کے خلاف، تو وہاں کی جو ہے وہ زمینی حقائق پاکستان کے اندر سے یا اپنا بلد ہیں یا جان بوجھ کے آپ ایسا ٹرینڈ چلاتے ہیں، تو آپ ایک دفعہ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سب کا جو ہے وہ نزلہ آپ کی اپنی فیملی پہ بھی گرے گی۔ پاکستان میں اگر لوگوں کے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ مشکل ہوتی جائے گی تو آپ کے اپنے پیارے بھی سفر کریں گے۔ تو ہم ایز اے پاکستانی جہاں بھی ہیں دنیا میں، پاکستان میں ہم ایک جو ہے وہ یونٹ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے اختلافات ختم کر کے جو ہے اپنی ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بنگلہ دیش کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں پھر آخر میں اس ویڈیو کے شاید لمبی ہوگی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک روش پاکستانیوں کی یہ بھی ہے کہ یہ جہاں بھی ہیں، جیسے اپنے ملک میں ہے ایسے ہی بیرون ملک بھی، میں کچھ ملکوں میں مقیم رہا ہوں، تو پاکستانی جو ہے بنگالی اور انڈین ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہاں کوئی ایسا جو ہے مخاصمت آپس میں نہیں ہے، وہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور پاکستانی سے بھی ان کا کوئی ایسا ڈسکرمنیشن یا تعصب نہیں ہے یا بائسڈ نہیں ہے۔ جب وین یو کراس دی بارڈر اور باہر کہیں آپ رہتے ہیں کسی بزنس سیٹ اپ میں یا کسی رہائش میں بیٹھے رہتے ہیں تو اور لیکن ایک روش کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بنگالیز ہیں اور جو انڈینز ہیں وہ ایک دوسرے کو اوورسیز اکراس دی بارڈر بھی سپورٹ کرتے ہیں، ویئر ایز پاکستانی وہاں بھی موسٹلی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سٹیبل نہیں دیکھ سکتے اور یہ اس چیز کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایون آپ کی ایمبیسیز، سفارت خانے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں اوورسیز پاکستانیز کا خیال رکھیں، وہ بھی اس جو ہے وہ کار خیر میں پورا حصہ ڈال رہے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو کوئی انڈیویجول مثالیں میں نہیں لینا چاہتا، نہ ہی میں یہاں جو ہے وہ کوئی انڈیویجول بات کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ جنرل بات کر رہا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوورآل کچھ بہتری ہو جائے، لوگوں کی زندگی میں سہولت ہو جائے، پاکستان ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اور اس قدر شدید جو ہے افراط زر اور مہنگائی کا طوفان جس میں پاکستانی اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ بالکل ہی بے بس ہو گئے ہیں، ہیلپ لیس ہیں، اور سفید پوش لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں یہ آپ صرف سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ملک کے حالات پہ رحم کرے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور اوورسیز جتنے پاکستانیز ہیں اور جو انصافیز ہیں انہوں نے جو پر جتنا میں سمجھتا ہوں ایک منفی پروپیگنڈے کا حصہ رہے، تو شاید آئندہ کے لیے جو ہے وہ کوئی ہوش کے ناخن لے لیں یا وہ سمجھ جائیں کہ ہماری غلط جو ہے اسٹریٹجیز یا پالیسیز کا جو ہے وہ غلط نتائج سامنے آئے اور آئندہ کے لیے ایسا وہ نہ کریں، اپنی آپ کو ایمینڈ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔